السلام علیکم ناظرین، میرا نام عابد اندلی پہ آج نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی درخواست پہ ایک طویل بحث ہوئی. طویل بحث کے بعد بالآخر نواز شریف کی ضمانت کو مسترد کر دیا گیا. ناظرین، جب ہم اس کیس کو سن رہے تھے تو مجھے بڑا اپنی اس قوم کے اوپر اور اپنے اوپر بڑا رحم آ رہا تھا. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس ضمانت کے دوران یہ جو 5-6 ہفتے نواز شریف نے ضمانت کے کاٹے، اس 6 ہفتوں میں نواز شریف نے اپنا علاج نہیں کروایا، بلکہ نواز شریف کو چن کے ایسے ڈاکٹرز کو نواز شریف کے پاس لایا گیا اور نواز شریف کے جسم میں ایسی بیماریوں کو ڈھونڈا گیا کہ جس طرح سے ان سے ممکن ہو وہ ان بیماریوں کی بنیاد پہ درخواست ضمانت کو دائر کریں اور نواز شریف کی ضمانت کی بات کریں. بے شمار بیماریاں آج دیکھی گئیں. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ واحد کیس ہوگا اور یہ واحد لیڈر ہوگا جس کے جسم کا اتنا تفصیلی معائنہ کیا ہوگا. لگتا تھا 6 ہفتوں میں تمام ڈاکٹرز کو بلا کے نواز شریف کو جگہ جگہ سے چیک کیا اور جو بیماریاں نواز شریف کو 70 سال کی عمر میں لاحق تھی، ڈیفینیٹلی یہ 70 سال کی عمر میں انسان کو خود بخود بھی کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں، وہ تمام بیماریاں بڑی تفصیل سے خواجہ حارث صاحب نے آج عدالت کو بتائیں. تو میں وہیں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی کب ایسا وقت آئے گا کہ ایک عام مریض کے جسم کا بھی اتنا تفصیلی معائنہ ہوگا. خیر اس تفصیل کی طرف آتے ہیں. کیس کی طویل سماعت کے دوران جب شروع میں کیس شروع ہوا تو خواجہ حارث کو پوچھا گیا کہ آپ بتائیے جی آپ کا کیا مسئلہ ہے. خواجہ حارث نے ناظرین پہلے ہی مرحلے میں اس کیس کی حقیقت پہ جو ہے نا وہ کچھ میرٹ پہ سوال اٹھا دیے کہ آپ نے جو فیصلہ لکھا تھا وہ فیصلہ جو تھا اس میں آپ نے زبانی کچھ کہا اور فیصلے میں آپ نے کچھ کہا، یعنی کہ یہ تضاد تھا، اس کی وجہ سے ہمیں مسئلہ ہوا. تو آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا جی کہ فیصلہ ہم نے تو اس وقت ہی لکھ دیا تھا جب ہم نے زبانی آرڈر بولا اور اس کے بعد ہی اسی دن ہی ہم نے یہ فیصلہ جاری کر دیا تھا. تو اس کے بعد آج آپ کو یہ مسئلہ ہوا، آج آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. تو زبانی حکم تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم نے جو فیصلہ تحریر کیا تھا وہی فیصلہ تھا. خواجہ حارث نے کہا کہ نہیں، اس میں ایک کنفیوژن تھی، تو آپ جو ہے ہمیں سنے بغیر جو ہے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے. خیر وہ بات آگے بڑھی تو خواجہ حارث نے کہا جی کہ بتائیں. خواجہ حارث سے پوچھا کہ بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے، اب کیا پرابلم ہے آپ کو، ابھی تو 6 ہفتے بھی پورے نہیں ہوئے. تو خواجہ حارث نے کہا جی کہ اس وقت جو ہے مریض کی حالت دن بدن جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ نے یہ عدالت آپ نے جو فیصلے میں یہ لکھ دیا کہ 6 ہفتے بعد نواز شریف کو دوبارہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں جانا ہے اور پہلے اس نے گرفتاری دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے ضمانت کی درخواست دائر کرنی ہے. تو یہ ایک کنفیوژن ہے. کیا آپ نے یہ کیسے انٹیسپیٹ کر لیا کہ نواز شریف جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے، اس کی حالت مزید خراب بھی تو ہو سکتی تھی. تو یہ ایک جو ہے یہ کنفلکٹ اگر کائنڈلی آپ اس کو نکال دیں. تو آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ یہ مستقبل کا معاملہ تھا، ہم نے مستقبل کو تو فور کاسٹ کیا ہی نہیں، ہم نے مستقبل کو تو آپ پہ چھوڑ دیا. ہم نے تو صرف اس وقت جو آپ کی درخواست تھی، اس وقت جو آپ بار بار التجا کر رہے تھے کہ نواز شریف نے ضمانت میں جو ہے وہ اپلائی کی ہوئی ہے، نواز شریف کو ضمانت اس لیے چاہیے کہ نواز شریف نے جو ہے وہ انجیوگرافی کروانی ہے، اس وقت تو آپ جو انجیوگرافی کی بات کر رہے تھے. آپ بتائیں اس ضمانت کے دوران آپ نے کیا کیا، آپ اس ضمانت کے دوران آپ بتائیں ضمانت کے دوران نواز شریف نے اتنا عرصہ گزارا، اس ضمانت میں نواز شریف کا آپ نے کیا علاج کیا اور اس کی کیا نوعیت بنتی ہے. اور عدالت کو بتایا گیا کہ نواز شریف نے ضمانت کے دوران جو ہے وہ مختلف ٹیسٹ کروائے اور اب اس ضمانت کے دوران نواز شریف کو یہ لگا کہ اب وہ زیادہ بیمار ہو گئے ہیں. تو آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے لگتا ہے کہ ضمانت سے آپ کو نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں جی کیا مسئلہ ہے. تو آصف سعید کھوسہ صاحب نے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ نواز شریف کو کیا مسئلہ ہے. تو اس پہ خواجہ حارث نے کہا جی اس وقت بڑا ان کو نفسیاتی دباؤ ہے، ان پہ پریشر ہے اور ان کو بہت زیادہ سیویئر بیماریاں لگ گئی ہیں. کچھ ایسی بیماریاں بھی اس دوران جو ہے ان کو نظر آئی ہیں جو اس سے پہلے ان کو نہیں تھی. تو آصف کھوسہ صاحب نے کہا جی بتائیں اب اس کا حل کیا ہے، یہ کیا ہوگا، ان کو اس کا حل کیسے ہوگا. تو خواجہ حارث صاحب نے کہا جی کہ سر اس میں ایک تو مسئلہ یہ کہ ان کا انسیزیا ہوگا اور پھر ہارٹ سرجری بھی ہوگی، چونکہ ان کو اس وقت جو ہے ان کی جو کیروٹیڈ آرٹری ہے وہ 50% سے زیادہ جو ہے وہ 50% سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اگر کسی مریض کی جو ہے نا کیروٹیڈ آرٹری 50% سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کی حالت جو ہے نا مزید تشویشناک ہو جاتی ہے. تو آصف کھوسہ صاحب نے کہا جی کہ اس کا مطلب ہے نواز شریف جب جیل میں تھے تو وہ پہلے سے تو ان کی حالت جو ہے وہ آج کی نسبت ان کی حالت اس وقت بہتر تھی، تو آپ کو اس کا مطلب ہے ضمانت کا نقصان ہوا. تو آپ یہ بتائیں آپ باہر جانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ باہر جانے کی پہ بات کریں، آپ کے پاس باہر جانے کے لیے کیا دلائل ہیں. ٹھیک ہے، تو خواجہ حارث نے کہا جی کہ میرے پاس باہر جانے کے لیے دلائل ہے کہ پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ باہر جانے کی اجازت دی جائے.
یحییٰ آفریدی صاحب نے پوچھا جی کس نے آپ کو لکھا ہے کہ پاکستان میں جو ہے اس کا علاج ممکن نہیں ہے؟ کیا آپ نے کسی میڈیکل ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا یا آپ کو کسی پاکستانی ڈاکٹر نے یہ لکھ کے دیا کہ آپ کے پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو اب یہ علاج باہر سے ہوگا؟ تو اس پہ خواجہ ارس نے کہا جی کہ نہیں، کسی ڈاکٹر نے تو نہیں لکھ کے دیا، چونکہ شریف میڈیکل سٹی میں ہم نے ان کا چیک اپ کروایا. تو یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ آپ بتائیں اس سے آپ باہر بھی گئے ہیں کیا؟ کسی اور ہسپتال میں آپ گئے ہیں؟ پاکستان میں اور بڑے اچھے ہسپتال ہیں، بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پاکستان میں ان کا علاج ممکن نہیں ہے؟ آصف سعید کھوسہ صاحب نے اسی بات میں ایک اضافہ کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی بے شمار دل کے اچھے ہسپتال قائم ہو چکے ہیں، اچھے ڈاکٹرز ہیں، تو ہمارے پاس ان رپورٹس کی حقانیت کو جو ہے وہ جانچنے کا کیا پیمانہ ہے؟ آپ باہر جانے پہ ہمیں دلائل دیں. تو انہوں نے خواجہ ارس نے کہا جی کہ یہ ہمارے پاس یہ کچھ رپورٹس ہیں، ان رپورٹس کی بنیاد پر ہم آپ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں باہر جانے کی التجا کرتے ہیں کہ آپ چونکہ ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے تو اس لیے آپ جو ہے نا ہمیں باہر جانے کی اجازت دیں. تو پھر یحییٰ آفریدی صاحب نے پوچھا کہ بتائیں آپ یہ بار بار شریف میڈیکل سٹی کی رپورٹ لے کے آ جاتے ہیں، پاکستان میں اور بڑے ڈاکٹر ہیں، ان ہاسپٹلز ہیں، ان سے آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے تھا. تو خواجہ ارس نے کہا جی کہ نہیں، ان کا چونکہ علاج جو تھا وہ پہلے ان ڈاکٹرز کے پاس گیا تھا یہی. تو پھر ایک بات اور بڑی انہوں نے ٹیکنیکل پوچھی یحییٰ آفریدی صاحب نے کہ کیا ان رپورٹس کا جو آج آپ نئی رپورٹس لے کے آئے یہ جو نئے بورڈ نے نئی رپورٹیں دی ہیں، کیا اس کا پرانے بورڈ کے ساتھ یا پرانی رپورٹس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ تو خواجہ ارس نے کہا جی کہ نہیں، یہ بالکل نئی رپورٹس ہیں، ان کا پرانی رپورٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر خواجہ ارس کو پوچھا کہ اچھا آپ بتائیں اب باہر جانا ہی کیوں ناگزیر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مائی لارڈ اس وقت میرے پاس کچھ خطوط ہیں جو باہر کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے لکھے ہوئے، تو وہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ ریزن ہے نواز شریف کو باہر بھیجوائیں آپ. تو بتایا گیا جی بتائیں آپ کون سے خطوط ہیں؟ انہوں نے پھر 3 ڈاکٹرز جو تھے، وہ ایک لنڈن سے تھا اور ایک کوئی اور ڈاکٹر تھا، 2 کوئی اور ڈاکٹر تھے، ان کے خطوط جو ہے وہ عدالت میں پڑے گئے. تو ایک ڈاکٹر نے لکھا ہوا تھا جی کہ نواز شریف کے لیے کہ آئی ووڈ بی ہیپی ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف، میں آپ کی علاج کر کے بڑا مجھے خوشی ہوگی. پھر ایک اور نے لکھا ہوا تھا کہ نواز شریف کا علاج جو ہے وہ لندن کی جو ہے وہ ٹرشری ہاسپٹل میں ممکن ہے. تیسرے نے بھی جیسا جملہ لکھا تھا. تو پھر آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ یہ ڈاکٹرز پاکستان کے ڈاکٹر نہیں ہیں، ان کو پاکستان کا پتہ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ پاکستان میں بھی یہ علاج ہے، تو آپ یہ کیسے ایزیوم کر رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہیں بھی کہ پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ صرف لندن میں ہی ان کا علاج ہے، اور انہوں نے صرف آفر کی ہے کہ ہم آپ کا علاج کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ جو ہے نا یہ عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں. تو پھر آگے بڑی بات، تو کھوسہ صاحب نے ان سے دوبارہ پوچھا کیا آپ کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے؟ پاکستان کے کسی ڈاکٹر نے آپ کو یہ لکھ کے نہیں دیا آپ کہ پاکستان میں آپ کا علاج ممکن نہیں ہے؟ اس پہ خواجہ ارس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. خواجہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے ان سے پوچھا آپ بتائیں، آپ یہ بتا دیں کہ اس وقت آپ جو بات کر رہے تھے بڑا شور مچا ہوا تھا، 31 ڈاکٹرز تھے، 5 بورڈ سے انہوں نے بڑی سفارش کی، زوردار اپیل کی کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، اس کو ان کی انجیوگرافی بڑی ناگزیر ہو چکی ہے، ان کی انجیوگرافی ہونی چاہیے. انجیوگرافی کے لیے ہم نے اس وقت جو آپ کو ضمانت دی تھی وہ صرف اور صرف انجیوگرافی کے لیے ہی دی تھی. آپ نے اس وقت ہمیں انجیوگرافی کا کہہ کے 5 ہفتے 6 ہفتے آپ نے گزار دیے مزید بیماریاں ڈھونڈنے میں، آپ نے انجیوگرافی کیوں نہیں کی؟ ہم نے ضمانت آپ کو انجیوگرافی کے لیے دی تھی اور آپ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کرواتے رہے. اور اس وقت آپ یاد رکھیں آپ کو جو ضمانت ملی تھی وہ صرف اور صرف میرٹ پہ نہیں، وہ صحت کی بنیاد پہ ملی تھی، اس کا کیس کے میرٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے. پھر آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک اور بات کی کہ آپ یہ کیسے ایزیوم کر سکتے ہیں یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا کیس ہوگا جس میں کسی بھی کنوکٹڈ انسان کو کورٹ کی جوریڈکشن سے باہر جانے کی اجازت دے دی جائے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا تو پہلی دفعہ ہوگا. اور پھر ہم نے جو آپ کو ضمانت دی، ہم نے تو آپ کو ضمانت دی ہی تھی انجیوگرافی کے لیے. تو ناظرین یہ ساری سماعت جب چلی تو تھوڑا سا وقفہ ہوا عدالت میں. وقفے کے بعد 3 ججز صاحبان نے آپس میں مشورہ کیا، ہونا یہی تھا، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. آج ان آر او کا پہلی قسط تھی یہاں سے ڈراپ ہو گئی. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ہم کیسی بدقسمت قوم ہے. باہر ایک شور مچایا جاتا ہے، نواز شریف لیڈر ہے، نواز شریف یہ آخری جنگ ہے، یہ فیصلہ کن جنگ ہے، اور عدالت میں بالکل لیٹ جاتے ہیں، یہ بالکل لیٹ جاتے ہیں اور منٹیں کرنے پہ اتر آتے ہیں کہ اب جو پہلی بھی ضمانت ملی تھی وہ بھی ان کی منٹوں پہ ملی تھی، آج جو ضمانت ملی ہے، آج جو مسترد ہوئی ہے وہ بھی مطلب یہ ڈبل سٹینڈرڈ گمراہ کرنے کی کوشش نہیں. علاج ممکن نہیں ہے، علاج ان کی ترجیح ہے ہی نہیں ہے. باہر جانے کی یہ کوشش تھی، ان کی یہ خواہش تھی کہ عدالت کے ذریعے ہمیں یہ ریلیف مل جائے، لیکن وہ پہلی قسط ناظرین آج ڈراپ ہو گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.